بھی ریسنٹلی جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ دیکھنے کے بعد کیا کیا دین کی سرگرمیوں کو دیکھا؟ اسلام کا ایک خوبصورت نقشہ پیش کیا ہے، ایسا نقشہ اس انداز میں پیش کیا ہو۔ آپ کے سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ تھا تیونس کا اور ڈنمارک کا۔ ہم تو ان کو دیکھ کر نعرے لگا رہے تھے کہ میچ ختم ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ دو طرح کی وہاں پہ محنت ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لبرل لوگ، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اہل قطر کی عوام پریشان ہے، وہ لوگ بڑے ایک عمدہ اخلاق کے ساتھ میزبانی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دس از یاسر اقبال اینڈ ٹوڈے وی آر ود MKS پروڈکشن۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا خرم شہزاد صاحب۔ مولانا خرم شہزاد صاحب ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ دیکھنے کے بعد کچھ میچز دیکھے اور ابھی واپس پاکستان آئے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ کیا کیا دین کی سرگرمیوں کو دیکھا، یہ ہم انہی سے جانیں گے۔ کیسے ہیں مفتی صاحب آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ جی، خیریت سے۔ آپ نے فیفا ورلڈ کپ کے میچ کو دیکھا، کیا چیزیں ایسی دیکھی؟ ہم یہاں پہ دیکھتے رہے کہ وہاں پہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مسجدوں کو میوزیم بنا دیا گیا، وہاں پہ دین کی جماعتیں کام کر رہی ہیں، مبلغین آ رہے ہیں، وہ کیا چیزیں آپ نے آنکھوں سے دیکھیں کہ جو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے انسپائرنگ ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی بہت شکریہ، آپ نے آج اپنا وقت نکال کے میرے ساتھ بیٹھے اور فیفا کے حوالے سے، قطر کے حوالے سے کچھ کارگزاری اپنے سامعین کو، دیکھنے والوں کو، آپ کی کوشش ہے، یہ کاوش ہے کہ آپ کی بدولت یہ سارے لوگ جو ہیں وہ قطر سے واقف ہوں گے اور ان کی کارگزاری ان حضرات کے سامنے بھی آ جائے گی۔ ویسے تو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت قطر کے حوالے سے جتنی کمپین چلی ہے، یعنی قطر نے پوری دنیا کے اندر جو اسلام کا ایک خوبصورت نقشہ پیش کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں شاید ہی آج تک تاریخ میں کسی نے ایسا نقشہ اس انداز میں پیش کیا ہو۔ سب آپ کے سفر کا آغاز کیسے ہوا اور آپ نے کیا میچز دیکھے، کیا وہاں پہ محنت دیکھی، انفرادی محنت کو دیکھا، اجتماعی محنت کو دیکھا؟ دیکھیں، آغاز تو میں یہاں بتلاتا چلوں آپ کو کہ قطر نے ایک بڑا خوبصورت نظام بنایا تھا، وہ حیا کارڈ جس کو بولا جاتا ہے۔ یہ ایک فین آئی ڈی ہے، جیسا کہ پہلے رشیا کے اندر جب فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا تو اس میں انہوں نے ایک فین آئی ڈی نکالی تھی، تو جس کے بہاف پر آپ رشیا میں جا کر ٹورنامنٹ دیکھ سکتے تھے۔ تو قطر چونکہ بہت چھوٹا ملک ہے، تو اس ملک میں اتنے زیادہ لوگوں کا آنا، ہجوم، اور پھر سب سے زیادہ مسئلہ قطر کے لیے تھا اکاموڈیشن کا۔ تو انہوں نے ایک کارڈ نکالا، حیا کارڈ، جو ڈیجیٹل بھی تھا اور فزیکل بھی آپ لے سکتے تھے۔ تو ہمارے پاس تو خیر ڈیجیٹل تھا، تو وہ جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی، تو اگر وہ آپ پوری کر لیں تو وہ کارڈ آپ کا بن جائے گا۔ تو اس کارڈ کے بہاف پر آپ UAE، عمان، سعودیہ اور قطر، ان 4 ملکوں میں انٹری دے سکتے ہیں ویزا لینے کے بعد۔ جیسے سعودیہ ہے تو سعودیہ کا ویزا صرف انشورنس کے اوپر آپ کو مل جائے گا۔ ہم نے یعنی قطر کا جب یہ حیا کارڈ اپلائی کیا تو اس اپلائی کرنے کے بعد ہم نے فوراً اسی دن ہم نے یعنی سعودیہ کا ویزا اپلائی کیا، تو ہمیں 3 مہینے کا انہوں نے ملٹیپل ویزا دے دیا۔ تو قطر میں بھی انٹری جو ہے وہ ملٹیپل ہے، دبئی کے اندر بھی ملٹیپل ہے، عمان کے اندر بھی ملٹیپل، اور یہ صرف تب تک کے لیے ہے جب تک فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ہم نے وہ کارڈ بنوا لیا تھا، تو اسی کارڈ کے بہاف پر ہمارا سعودیہ وغیرہ کا ویزا لگ چکا تھا اس کے اوپر۔ صحیح۔ کیا فیفا ورلڈ کپ کا میچ دیکھنے کے بعد آپ عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس آئے؟ جی الحمدللہ، میرا جو آخر میں پھر ہم سعودیہ گئے ہیں تو وہاں عمرہ کیا ہم نے، عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اب پاکستان واپس آئے ہیں۔ تو اس میں صرف یہ میں چیز بتلا دوں آپ کو کہ یہ جو حیا کارڈ ہے، یہ وہاں کسی بھی میچ کی ٹکٹ یعنی اسٹیڈیم کی ٹکٹ خریدنے کے بعد، پرچیز کرنے کے بعد آپ وہ کارڈ حیا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو میچ دیکھنے کی ٹکٹ خریدی ہوئی تھی وہ تھا تیونس کا اور ڈنمارک کا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی ہماری دعائیں بھی ساتھ تھی، اور وہاں جس وقت انہوں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا، تیونس کی عوام نے، جو لوگ آئے ہوئے تھے میچ دیکھنے کے لیے، بڑے خوش ہو رہے تھے۔ تو ہم تو ان کو دیکھ کر نعرے لگاتے تھے، انشاءاللہ ٹوڈے تیونس، اور الیوم یوم تیونس، یعنی عربی میں بھی نعرے لگاتے تھے، کیونکہ عرب ہیں وہ، کہ آج کا دن جو ہے وہ تیونس کا دن ہے۔ تو ہم لوگ وہاں پہنچے قطر پہنچنے کے بعد جب ہم نے وہاں کا ماحول دیکھا، جو سب سے ایک اہم چیز میں نے نوٹ کی قطر میں، تو انہوں نے پورے ملک کے اندر ہر زبان کے لوگ، رہبر رہنما
کے طور پہ پورے ملک میں لوگوں کو کھڑا کیا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں, اندازہ لگائیں, ایک اردو بولنے والا جس کو انگلش نہیں آتی, عربی زبان نہیں آتی, ٹھیک ہے جی, یا کوئی اور زبان نہیں آتی, اس کو صرف اردو آتی ہے, تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اردو میں کسی سے کوئی چیز پوچھنا چاہے اور اس کو بتلانے والے موجود نہ ہوں وہاں پر. اسی طرح انگریزی زبان والے اور بنگالی اور عربی, مختلف زبانوں کے لوگ, اور اتنا آسان یعنی طریقہ, یعنی میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ان کی جو مینجمنٹ تھی, نظم تھا, اس نظم کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ایک بات تو میں یہ بتلا دوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے نظم کو بیان کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ آسان اتنا کیا کہ جس کے پاس حیا کارڈ ہے پورے ملک میں اس کے لیے میٹرو فری ہے. ویری گڈ. اور پورے ملک میں ان کے لیے یہ جو اورنج ٹرین ہے پاکستان میں, اب وہاں میٹرو کے نام سے ہے, کس نام سے, وہ بھی فری تھی. یعنی ٹرانسپورٹیشن مکمل طور پہ پورے ملک میں فری کر دی انہوں نے. جب تک جو ہے وہ ورلڈ کپ کا میچ, جب تک آپ وہاں موجود ہیں, ٹرانسپورٹیشن آپ کے لیے فری ہے. اچھا, ایک عجیب بات جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملی, ریسرچ کرنے پہ ملی, کہ فیفا کو آرگنائز کرنے کے لیے قطر نے 10-12 سال پہلے سے تیاری شروع کر دی تھی کہ ہم جو ہے اپنے ایونٹ کو اس طرح آرگنائز کریں گے. اور انہوں نے جو اس کے اندر دین کی سرگرمیاں اور جو مبلغین کو بلایا اور مسجد کو میوزیم بنایا, کیا انہوں نے اپنے اس پلان کے اندر اس بات کو شروع سے ہی شو کیا ہوا تھا, یا ایک دم جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹامک بام کی طرح انہوں نے یہ چیزیں سامنے لوگوں کے لے کے آئی اور ساری دنیا کو حیران پریشان کر دیا؟ دیکھیے, یہ بات تو آپ بھی سمجھتے ہیں, اور ہم نے تو وہاں جا کر فزیکل دیکھا. ہمارے وہاں جانے سے پہلے یا فیفا شروع ہونے سے پہلے وہاں کسی کے بھی یہ بات وہم و گمان میں نہیں تھی کہ وہ لوگ اس فیفا کو سہارا بنا کر اسلام کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کریں گے, اسلام کا نقشہ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کریں گے. یہ لوگ میں بھی ان کے پائپ لائن میں یہ چیزیں ہوں, لیکن انہوں نے شو نہ کی ہوں. مولانا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹس ہو, اتنے $1 ملین کا پروجیکٹس ہو, اور وہ اتنی رازداری سے یہ چیزیں کر رہے ہوں اور دنیا کو اس کی خبر نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ جس وقت ان کو یہ فیفا ورلڈ کپ ملا کہ یہ ٹورنامنٹ جو ہے اس سال کا وہاں قطر میں ہوگا, تو اس کے بعد انہوں نے جس وقت یعنی یہ جب شروع ہوا ہے, شروع ہونے کے بعد کچھ چیزوں کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہے. مختصر ترین لباس, یعنی جس میں میرے خیال میں عورت تقریباً برہنہ نظر آئے, جس میں ایسا لباس پہن کر عورت وہاں نہیں گھومے گی, اور نشہ نہیں کر سکتے وہاں, شراب خصوصاً ڈرنک کر کے روڈ کے اوپر نکلا ہو, ٹھیک ہے. میں نے اپنی ٹائم لائن کے اوپر ایک تصویر شیئر کی ہوئی تھی جس میں ایک تصویر تھی کسی اور ملک کی, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, کہ جس کے اندر یعنی میچ کے ختم ہونے کے بعد باہر گلیوں میں, روڈ پر اور سڑکوں پر یعنی وہ شراب کی بوتلیں ایسے بکھری نظر آ رہی ہیں, اور بڑا ایک عجیب سا ماحول تھا کہ جیسے کہ یہاں سے جانوروں کا ایک ریوڑ گزر گیا. اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی ٹائم لائن پہ جو تصویر شیئر کی تھی, قطر کی ایک گلیوں کی تصویر تھی, قطر کے راستوں کی, کہ میچ ختم ہونے کے بعد کیسی خوبصورت لائٹنگ, کس انداز میں وہ لوگ آئے, کس انداز میں وہ لوگ چلے گئے. بڑا ایک خوبصورت نظم تھا. تو یہ پابندیاں جب انہوں نے عائد کی تو ان کے اوپر زور بھی آیا پیچھے سے, ایک عالمی طاقتوں کی طرف سے کچھ زور پڑا ان پر, کہ انہوں نے کہا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنا, یعنی 2 مہینوں کے لیے جب تک یہ فیفا ہو رہا ہے, ہم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے. میں نے میرا الحمدللہ کافی ملکوں کا سفر ہوا ہے, خصوصاً عرب امارات میں تو میں جاتا رہتا ہوں. تو قطر میں نے ایک چیز دیکھی ہے, باقی عرب ممالک کی بنسبت قطر کے جو حکمران ہیں وہ لوگ مذہبی ذہن رکھتے ہیں, دین کی طرف ان کا میلان بہت زیادہ ہے. شیخ تمیم جو اس کا اس وقت بادشاہ ہے, تو اس کے بھائی ہیں, ان کا نام ہے شیخ فہد, تو وہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہیں. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ان کا تقریباً کوئی 34 یا 35 ملکوں کا تبلیغی سفر ہوا ہے اب تک, اور پاکستان سے جتنی بھی تبلیغی جماعتیں وہاں جاتی ہیں کام کرنے کے لیے, تو ان کی شاہی محل کے اندر ایک شاہی دعوت ضرور ہوتی ہے شیخ فہد کی طرف سے, یعنی وہ ان سب سے ملاقات ہوتی ہے. تو ہمارے سرگودا کی بھی جماعت گئی تھی, ان کو میں نے تو سرپرائز دیا, ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم آ رہے ہیں,
تو میں نے اچانک سے سرپرائز دیا. ہمارے بزرگ بڑے حضرات سارے وہاں موجود تھے, وہ بہت خوش ہوئے کہ اتنی دور آپ نصرت کے لیے آ گئے ہیں. تو جماعتیں پورے پاکستان سے وہاں پر گئی ہوئی ہیں جو وہاں محنت کر رہی ہیں. اچھا, اس سے ہٹ کر جو مولانا آپ نے دیکھا کہ 2 طرح کی وہاں پہ محنت ہو رہی ہے, ایک انفرادی محنت, فرد سے فرد جماعت کی محنت ہو رہی ہے, اور ایک اجتماعی محنت ہو رہی ہے جو وہاں کے حکمرانوں کی طرف سے ہو رہی ہے. تو آپ اس انفرادی محنت اور اجتماعی محنت جب دونوں اکٹھی کام کر رہی ہیں تو اس کے کیا اثرات دیکھے آپ نے کہ دونوں محنتیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں؟ انفرادی سطح پہ لوگوں سے جماعتیں مل رہی ہیں اور اجتماعی سطح پہ حکومت بادشاہت اس اسلام کو پروموٹ کر رہی ہے. دیکھیں, انفرادی محنت تو آپ کے سامنے ہے ہی ہے, وہ تو جماعتوں کی شکل میں ہے یا پھر مختلف علماء جو وہاں گئے ہوئے ہیں ان کے پروگرام ہیں. اجتماعی محنت کوئی ایسی محنت نہیں ہے, یہ ذہن سے نکال دیں. خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لبرل لوگ یہ تان و تشنی کر رہے ہیں کہ قطر نے یہ کوئی فیفا ورلڈ کپ نہیں کروا رہا, یہ کوئی مذہبی اجتماعات کا انعقاد کر رہا ہے. بہت سارے اشکالات ان کی طرف سے سننے کو آئے, پڑھنے کو آئے, دکھنے کو ملے. تو وہ یعنی ایک عجیب سے مطلب ہے اشکالات ہیں جو عقل میں بھی آنے والے نہیں ہیں. اجتماعی محنت ان کی جس انداز میں لبرلز کی طرف سے ہماری قوم کو دکھائی گئی ہے وہ حقیقت میں ویسی نہیں ہے. یعنی مائنڈ یہ دیا گیا ہے کہ گویا کہ قطر کے جو حکمران ہیں انہوں نے اجتماعی شکل میں اسلام کو پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کے اوپر تھوپا ہے, نافذ کرنا نہیں چاہا, تھوپا ہے ان کے اوپر, دکھایا, زبردستی دکھایا گیا ان کو کہ دیکھو بھئی یہ اسلام. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جیسے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کے جو بیانات ہیں, سپیچز ہیں ان کی, یا ان کی جتنی بھی خطاب ہوئے ہیں ان کے, وہ کسی اسٹیڈیم کے اندر اس انداز میں نہیں ہوئے کہ پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان ہوگا اس کے بعد میچ شروع ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. ہاں, کچھ مواقع ایسے ہیں جیسے اذان ہوئی ہے میچ رک گیا, تو بہت خوبصورت بات ہے. تو وہ ایک کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کو ہم مانتے ہیں, لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے اجتماعی شکل میں زبردستی ان کو دکھایا گیا ہو, سنایا گیا ہو, کچھ ایسی چیز قطعاً نہیں ہے. بلکہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں حکمت اور بصیرت کے ساتھ اجتماعی شکل میں اسلام کا نقشہ پیش کیا ہے. اور ظاہراً ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا, بہت سارے لوگوں نے. آپ نے وہاں آنکھوں سے دیکھا, اور آپ کی بھی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوئی ہو کہ جس نے اس فیفا ورلڈ کپ کی وجہ سے یہ میچز دیکھنے اور اسلام کے ماحول دیکھنے کے لیے, کیونکہ آپ نے ایک بڑا قلیل وقت گزارا وہاں پہ, لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی ایسے شخص سے ملے ہوں کہ جس نے اس چیز سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا ہو؟ دیکھیں, جو میں یہاں شروع میں ایک بات کرنا بھول گیا ہوں, میں بھی عرض کر دوں. کچھ ماحول انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے جیسا کہ ہمیں یہ سننے میں آئی ہیں باتیں, لیکن جب ہم مساجد کے قریب ہم نے اذانوں کی آواز سنی تو یہ بات تصدیق کے درجے میں آئی. وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ خوبصورت آواز میں اذان دینے کا پورے ملک میں اہتمام کیا جائے. اذان ایک مکمل دعوت ہے, اذان ایک بالکل مکمل دعوت ہے. پورے اسلام کی, دین کی ہماری دعوت, مکمل دعوت وہ کہ اذان ہے. تو اذان جس انداز میں, خوبصورت انداز میں, جتنی خوبصورت انداز میں دی جائے گی اس کے اندر ایک کشش ہوگی. ایک دعوت کے اندر درد ایک الگ چیز ہے, پھر ایک ہے دعوت کا اسلوب, خوبصورت الفاظ کی ادائیگی. تو یہ دونوں چیزیں جب مکس ہوں گی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کتنی مفید ثابت ہوں گی. جب یہ دونوں چیزیں مکس ہوں گی, یعنی اذان میں ایک درد بھی ہو دین کے مٹنے کا, اور الفاظ کی خوبصورت انداز میں ادائیگی بھی ہو. تو آپ نے وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, ایک چھوٹی سی ننھی منی بچی ہے, تو اس بچی نے جب دیکھا اذان کی آواز اس کو سنائی دی گئی, تو اذان سننے کے دوران یعنی وہ بڑی ایک حیرانگی کا اظہار کر رہی ہے کہ اتنی خوبصورت آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارا کیمرہ وہ تھوڑا سا کلپ دکھائے. کہ وہ بچی کس حیرت انگیز انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے کہ اتنی خوبصورت آواز کہاں سے آ رہی ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ بچی تھی وہ,
اور کوئی بھی بچہ انسان وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دنیا کے ہر کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کی فطرت تھی اسلام کی، اس لیے اس کے اندر ایک کشش تھی، اس نے اس کو جج کیا، محسوس کیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح نمازیں پڑھانے کے لیے خوبصورت آواز کی ادائیگی، خوبصورت آواز میں بہت سارے قراء کو بلایا گیا. علماء وہاں پر آئے ہوئے ہیں جو مختلف عنوانات پر بیانات کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر پھر یہ کہ وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کی اپنی ایک تاثیر ہے. ٹھیک ہے جی. اور سب سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں قطر اور اہل قطر کے اخلاق ایسے عمدہ اخلاق تھے کہ جن عمدہ اخلاق کو دیکھ کر دنیا بھر سے آنے والے لوگ بڑے متاثر ہوئے ہوں گے اور بہت سارے لوگ اسی وجہ سے مسلمان بھی ہوئے ہوں گے. الحمدللہ. سب ہم یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ کچھ لیڈرز کی جانب سے یہ شوشہ بھی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مینجمنٹ اور ان چیزوں کی وجہ سے اہل قطر کی عوام پریشان ہے، اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ جو ہے ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں، دینی حساب سے نہیں، جو ہے ہم ٹریولنگ کے حساب سے ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں. سر جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. قطر کی عوام میزبان ہے اس وقت پوری دنیا سے آنے والے مہمانوں کے لیے. میں عرض کر رہا ہوں وہ اس وقت میزبانی کا حق ادا، اس کی قطر کی حکومت نہیں، اہل اقتدار لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں ان کے عوام کی بات کر رہا ہوں. وہ اس وقت میزبانی کا حق ادا کر رہے ہیں. اور ہم نے تو کہیں پر نہیں دیکھا کہ ٹریفک جام ہوئی ہو. ٹھیک ہے جی. یا کسی جگہ پر ہجوم کی وجہ سے کوئی مسئلہ بنا ہو، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ایسی صورت، یا وہاں کے مقیمین کو کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، کوئی ایسی ہم نے بات وہاں نہیں دیکھی. کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہم نے. وہ لوگ بڑے ایک عمدہ اخلاق کے ساتھ میزبانی کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک بات کہ پورے ملک کی مساجد کے مؤذنوں کو تبدیل کر کے خوش الحان مؤذنوں کو لے کے آنا، پورے ملک کے جو ہے وہ مساجد کے امام کوئی جگہ، نہیں ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال میں چند خاص مسجدیں ہوں گی جہاں انہوں نے مطلب ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو متعین کیا ہو، ورنہ پورے ملک کی مساجد میں مؤذنین کو تبدیل کر دیا گیا ہو، ائمہ کو تبدیل کر دیا گیا ہو، ایسی بات نہیں ہے. اور جو آپ جس میچ کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، آپ نے جو آنکھوں سے دیکھا تھا، پھر وہ میچ کون جیتا؟ وہ میچ برابر ہو گیا تھا. اچھا. اس کے بعد آپ جو ہے وہ، لیکن اس دن ایک اور میچ تھا دوسرے اسٹیڈیم میں، سعودیہ کا تھا غالباً ارجنٹینا کے ساتھ. تو سعودیہ کیونکہ ہم لوگ تو پھر جب ٹریولنگ کر رہے تھے تو اس دوران ہم نے سعودی لوگوں کے چہروں پہ جو خوشی کے آثار دیکھے اور ان کے نعرے، اور پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی جس دن ان کا میچ تھا. ہم نے غلطی کی، ہمیں وہ ٹکٹ لینی چاہیے تھی کیونکہ سعودیہ کا میچ تھا ارجنٹینا کے ساتھ. لیکن چونکہ ہمیں ٹکٹ وہ ملی، تو اس دن جب میچ شروع ہوا تو ایک صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی تھی کہ اس نے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے سعودیہ کا پرچم وہ اس نے ایسے اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ڈرون کے اوپر بیٹھ کے پورے اسٹیڈیم کا وہ اس نے ایسے ہوائی چکر لگایا. تو ہم تو خوش ہو رہے تھے بڑا کہ دیکھ کر، وہ سین دیکھ کر کہ انشاءاللہ جیسے کہ لا الہ الا اللہ اس اسٹیڈیم کے ارد گرد گھوم رہا ہے، انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر یہ کلمہ اسی طرح پہنچے گا انشاءاللہ.